بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ ان کو لے کر جھکنے نہ پائے۔ نان بلیور اکثر اس آیت کو لے کر بہت بحث کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو پہاڑ ہیں یہ زلزلے کو روکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں اکثر زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں زمین کی بناوٹ کو جاننا ہوگا۔ دیکھتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے زمین کی بناوٹ کے معاملے میں۔ زمین بالکل ایسے ہے جیسے کہ پیاز کا چھلکا ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک، یا آپ اس کو مثال لے سکتے ہیں ایک انڈے کی، جیسے کہ اس کے اندر زردی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، پھر جھلی ہوتی ہے، اور پھر اس کا اوپر کا چھلکا ہوتا ہے۔ اب جو زمین ہے اس کے بھی اس طرح کرسٹ ہیں۔ سب سے اوپر کا کرسٹ جو سب سے پتلا ہے، جو تقریباً 5 سے لے کر 30-35 کلومیٹر گہرا ہے، لیکن جہاں پہ پہاڑ ہیں وہاں پہ یہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، تقریباً 70-80 کلومیٹر ڈاؤن، اور یہ بالکل اندر جا کے مینٹل میں جو کہ زمین کا دوسرا پارٹ ہے اس میں جا کے گھس جاتا ہے، بالکل میخوں کی طرح۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کیا یہ میخوں کی طرح اندر کو گھسا ہوا نہیں ہے، اور اس کے نیچے جس میں یہ گھسا ہے اس کو زمین کا کہتے ہیں دوسرا پارٹ مینٹل، جو کہ نیم لیکوڈ اور اوپر سے ہارڈ ہے۔ پھر اس کے نیچے ہے آؤٹر کور، جیسے انڈے کی سفیدی، اور یہ لیکوڈ ہے فل گرم، بالکل ایسے جیسے شہد کی طرح۔ پھر اس کے نیچے ہے راؤنڈ انر کور، اوپر ہے آؤٹر کور اور اندر ہے انر کور، اور یہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے انڈے کی زردی، اور یہ فل گرم ہے۔ اس کا جو ٹیمپریچر ہے سورج کا جو آؤٹر ٹیمپریچر ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ 6000 ڈگری سیلسیس تک۔ سب سے زمین کا سب سے جو اوپر کا حصہ ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ٹیمپریچر آج تک ناپا گیا ہے وہ ہے ڈیتھ ویلی USA میں، جو کہ 57.7 کے قریب، اور نیچے کو ہم جتنا جاتے ہیں 25 ڈگری پر کلومیٹر کے حساب سے یہ بڑھتا 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 6000 تک چلا جاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ کیسے آتا ہے۔ زمین کا جو لیکوڈ ہے نیچے، جب اس میں مادہ گرم ہوتا ہے تو وہ اوپر کو جاتا ہے، پھر نیچے کو آتا ہے، یہ ہلچل ہوتی ہے، اور اسی طرح زمین اندر سے اپنا بیلنس قائم کرتی ہے۔ جیسے کوئی کرسٹ ٹکراتا ہے، کوئی خلا خالی جگہ بھرتی ہے تو زمین میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، بالکل ایسے جیسے ہم سمندر میں پتھر پھینکتے ہیں تو لہریں چاروں طرف پھیلتی ہیں۔ جہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں وہاں پہ تیز ہوتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے ٹکراتے ٹکراتے یہ اپنی طاقت ختم کر دیتی ہیں۔ اور دوسرے طریقے سے جو زلزلہ آتا ہے وہ زمین کی اوپری کرسٹ جس میں ہم رہتے ہیں وہ پلیٹیں جب ایک دوسرے سے ایسے ٹکراتی ہیں اور پھر ان کا درمیان کا حصہ ایسے اوپر کو اٹھ جاتا ہے، یہ بنتے ہیں پہاڑ، اور اس سے کہیں زیادہ یہ نیچے کو چلا جاتا ہے میخوں کی طرح اپنا بیلنس قائم کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے میخوں کی طرح تاکہ وہ ان کو لے کر جھکنے نہ پائے۔ اگر یہ پہاڑ کے اندر میخیں نہ ہوتی تو پہاڑ اپنے وزن سے ہی نیچے گرتا، بنتا رہتا اور گرتا رہتا، اور اس سے کیا ہوتا، ارد گرد کے ایریا میں زلزلے بے تحاشا آتے۔ اور اب چونکہ یہ پہاڑ میخوں کی طرح اندر گھسا ہوا ہے، اندر دبا ہوا ہے مینٹل میں، اس وجہ سے یہ پہاڑ جو ہیں زمین کا جو وہ حصہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یا سمندروں کے نیچے ہے جو پتلا ہے اس کو بیلنس رکھتا ہے۔ یہ ہم نے کب دریافت کیا ہے؟ صرف 100-150 سال پہلے، تقریباً 1889 میں، جب کیرنس ڈٹن نے ہمیں جیولوجی کے بارے میں بتایا۔ اور یہ جو نظام ہے، جو پہاڑ نیچے گڑھے ہوئے ہیں زمین کو بیلنس رکھتے ہیں، اس فنکشن کو کہتے ہیں آئسوسٹیسی سائنس میں، کہ جو پہاڑ ہیں
یہ زمین کو بیلنس میں رکھتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آئس برگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر میں آئس برگ جتنا اوپر کو ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے کو ہوتا ہے تاکہ بیلنس رہے. جیسے لکڑی کے تختے ہیں اور ان پہ میخیں ٹھوک کر ان کو فکس کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہو اور یہ جو زمین جو تیرتی ہے اپنے نیچے جو اس کا گرم لیکوڈ ہے اس پہ، تو اگر پہاڑ نہ ہو تو یہ تیرنا جو ہے بے ترتیب ہو جائے. اور جو زمین کا کرسٹ ہے اور اس کی جو پلیٹیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اگر پہاڑ نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں، سائڈ سے نکل جائیں، یعنی بے لگام حرکت. یہ پہاڑ اس حرکت کو بالکل ایسے روکتے ہیں جیسے پولیس نے جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی ہو سپیڈ کو کم کرنے کے لیے. اگر یہ میخوں کی طرح نہ گڑے ہوتے تو بے جا زلزلے آتے، زمین بے ترتیب سے اوپر تیرتی. جو زندگی ہم جی رہے ہیں اب یہ ایسے ممکن نہ ہوتی. اب جو بیلنس ہے، یہ زمین سرکتی ہے، ایک سال میں ایک ناخون کے برابر ہماری زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے. پہاڑ میخوں کی طرح نہ ہوتے تو اس سے زیادہ موو کرتے، فریکوینٹلی زلزلے آتے. اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعہ ایک بیلنس بنایا ہے جس کی وجہ سے جو ہم زندگی آج جی رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے قائم ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑ کیسے بنے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس سے زیادہ بہتر کہ یہ کیسے بنے، کیوں بنے، کس لیے بنے. کیونکہ قرآن ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ ہے آیات، نشانیاں. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اپنی نعمتیں دکھا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کی، تاکہ انسان غفلت میں نہ پڑ کے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے اور اس کا شکر ادا کرے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پارٹ آف دا نیچر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے بنائے. سوچو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہمیں اس طرح لکڑی نہ ملتی، ہمیں گھروں میں لگانے والے وہ ماربل نہ ملتے، گلیزیئر نہ ملتے جن سے دریا بہتے ہیں. یہ ٹیمپریچر ہے وہ بیلنس کھو بیٹھتا، بارشیں جو ہیں وہ بیلنس کھو بیٹھتی بلکہ بہت کم ہو جاتی، اور جانور ہیں وہ کم ہو جاتے. اور سب سے بڑی بات یہ زمین کی خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زندگی جو آج ہم جی رہے ہیں یہ اس طرح ممکن نہ ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے ذریعہ آپ کو سائنس سمجھانا نہیں چاہتا بلکہ اپنی نعمتیں یاد کرانا چاہتے ہیں. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں، کیا ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح نہیں بچھا دیا؟ بالکل اسی طرح سائنس بیان کرتی ہے کہ یہ جو ہماری دھرتی ہے یہ پتلی ہے، حالانکہ زمین کا جو سینٹر ہے وہ 6-7 ہزار کلومیٹر گہرا ہے، اور یہ ہماری زمین بالکل اس پہ ایسے ہے جیسے سیب کا چھلکا یا انڈے کا چھلکا، یعنی کہ یہ بالکل اس پہ ایک فرش کی طرح بچھایا ہوا ہے، ایک کارپیٹ کی طرح بچھائی ہوئی ہے، ایک میٹرس کی طرح بچھائی ہوئی ہے. اسی طرح اس سے بہتر الفاظ ہمیں نہیں مل سکتے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس زمین کو ہم نے ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے. یعنی کہ بچھونا بچھا دیا اور پہاڑ گاڑ دیے، یعنی اس پہ میخیں لگا دی اور اس کو فکس بھی کر دیا تاکہ یہ بے جا نہ ہلے. زمین ہلتی ہے نیچے کی وجہ سے، اور پہاڑ ہیں اس کو بیلنس کرتے ہیں جس کو سائنس کہتی ہے آئسوسٹیسی. یہ بات ہم نے دریافت کی 150 سال پہلے. سائنس صرف بتاتی ہے یہ کیسے بنے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کا مقصد بھی بتاتا ہے. تو قرآن سائنس سے بہتر بتا رہا ہے پہاڑوں کے بارے میں. اور جو کہتے ہیں زلزلوں کو روکتا ہے، جو نان بلیور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں، دیکھو یہ تو غلط لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے
جو قرآن میں لکھا ہے وہ ورڈ آیا ہے تمیدہ، نہ کہ زلزلہ۔ عربی کا جو ورڈ ہے وہ زلزلے کے لیے زلزلہ ہی آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، نہ کہ تمیدہ۔ تمیدہ ورڈ جو ہے وہ ہے ہلنا، حرکت کرنا، جنبش کرنا، جھکنا، اور سائنس بالکل یہی بتاتی ہے کہ زمین بے جا ہل جاتی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے۔ امید ہے اس سے آپ کو پہاڑ اور اس آیت کے بارے میں اور سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کافی معلومات ہو گئی ہوگی۔